بیداری ہے اصل آزادی، بیداری ہے اصل زندگی۔ جی ہاں دوستو، انسان اگر بیدار ہو جائے، انسان اگر جاگ جائے تو اس کی تقدیر بھی بدل۔ انلائٹمنٹ کیا ہے؟ انلائٹمنٹ ہے ایک انسان کا اپنے شعور کے اعلیٰ مقام کو پانا، اپنی حقیقی منزل کو پہنچنا، حالت حضوری پریزنس میں رہنا اور اس کائنات کا مشاہدہ کرنا۔ جی ہاں، اگر آپ اپنی ذات کے اندر خود سے آگاہ ہو جاتے ہیں، اپنی ذات کے اندر جاگ جاتے ہیں، اپنی غفلتوں سے، اپنی اس تمام مایوسیوں سے، اپنے ان تمام جو آپ خود تخلیق کر رہے ہیں اپنے لیے پریشانیوں سے، اپنی تمام ان مصیبتوں سے، تو پھر آپ بیدار ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ بیدار ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر ایک حقیقی انقلاب آتا ہے، آپ کی ذات کے اندر ایک حقیقی خوشی پیدا ہو جاتی ہے، ایسی مسرت، ایسا سکون، ایسا اطمینان پیدا ہو جاتا ہے جو کائنات کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ جب آپ بیدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں تو اس سے آپ کی زندگی ایک خوبصورت نعمت بن جاتی ہے، جسے جینے میں آپ کو اس قدر لذت ملتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کی زندگی ایک جنت سی بن جاتی ہے۔ جی ہاں، پھر اس کائنات میں آپ ہر چیز سے جڑ جاتے ہیں، ہر چیز سے لطف لیتے ہیں، ہر چیز سے آپ جو ہے وہ بہت ہی خوش رنگ ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، تو جب آپ خود سے آگاہ ہوتے ہیں تو آپ اپنی ذات کے اندر خدا سے، گاڈ سے بھی آگاہ ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کی ذات ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ خدا کی ذات ہے وہ سورس آف انرجی جو آپ کو زندگی دے رہا ہے۔ خدا کی ذات ہے وہ سورس آف انرجی جو پوری کائنات کو انرجی دے رہی ہے، جو پوری کائنات کو زندگی دے رہی ہے، جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ وہ ہے سورس آف انرجی جسے آپ کے اندر ایک زندگی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے سورس آف انرجی جس کو کل کائنات کی طاقت مانا جاتا ہے، جو کہ کائنات کو چلا رہی ہے، وہ ہستی جو آپ کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ انرجی ہے جس کی وجہ سے اس وقت آپ زندہ ہیں، آپ سانس لے رہے ہیں۔ یہ انرجی ہے جس نے آپ اس کائنات کو قائم رکھا ہوا ہے۔ ہر چیز اس سورس آف انرجی میں ہی چل رہی ہے، ہر چیز اس سورس آف انرجی میں ہی موومنٹ کر رہی ہے، ہر چیز اس سورس آف انرجی میں۔ ہاں، یہ سورس آف انرجی یہاں کہہ لیں خدا، یہ آپ کے باہر نہیں ہے، یہ آپ کے اندر موجود ہے۔ جی ہاں، یہ آپ کے ذات میں موجود ہے، یہ آپ کے خیال میں نہیں سما سکتی۔ یہ اس قدر یعنی کہ لامحدود اور لا انتہا ہے کہ اس کو نہ زمان میں سمایا جا سکتا ہے نہ مکان میں۔ یہ زمان اور مکان سے لامحدود ہے، جس کو صرف اور صرف آپ اپنی ذات کے اندر محسوس کر سکتے ہیں، اپنی دل کی گہرائیوں سے۔ جب آپ محسوس کرنا سیکھ جائیں گے اس کو تو آپ کے اندر ایک حقیقی بیداری پیدا ہونے لگے گی۔ جی ہاں، تو اس وقت جو انسانیت دکھ درد کا شکار ہے، ہر شخص پریشان ہے، اسٹریس میں ہے، ڈپریشن میں ہے۔ دنیا کی بہت ساری آبادی اس وقت مایوسیوں کا شکار ہو چکی ہے۔ دنیا کی بہت ساری آبادی جو ہے وہ تمام انسان جو ہیں وہ پریشانیوں میں گم ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ ڈپریشن کی وجہ سے وہ خودکشی کر رہے ہیں، زندگی سے بیزار ہیں، زندگی میں ان کو لطف نہیں مل رہا، زندگی میں ان کو وہ خوشی نہیں مل رہی، زندگی میں وہ ان کو جینا ہی نہیں آ رہا، کیونکہ وہ اس بیداری سے دور ہیں۔ جی ہاں، جو شخص بھی بیدار ہو تو اسے زندگی بہت عزیز ہوتی ہے، اس کی زندگی ایک خوبصورت جنت بن جاتی ہے۔ جی ہاں، تو یہ انسانیت جو اس وقت دکھ درد کا شکار ہے، جو اس وقت مایوسیوں میں گری ہوئی ہے، جو اس وقت شراب، سیکس اور ادویات، میڈیسنز کا سہارا لے رہی ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ انسان جینا بھول گیا ہے، انسان بیدار رہنا بھول گیا ہے۔ جی ہاں، تو ان تمام دکھ درد کی وجہ انسان کی انا ہے، انسان کا غرور ہے، انسان کا تکبر ہے۔ اور بیداری ایسی چیز ہے جو آپ کی انا کو مٹا دیتی ہے، جو آپ کی ایگو سیلف کو مٹا دیتی ہے اور آپ کو اپنی اصل شفاف حالت میں پہنچا دیتی ہے۔ آپ شعور کے اس اعلیٰ مقام کو پہنچ جاتے ہیں جو آپ کی اصل حقیقت ہے، جس کی وجہ سے آپ ہیں، جو آپ کے اندر ہے، جو آپ ازل سے ہیں۔ جی ہاں، تو تمام انسانیت کی نجات تمام دکھ درد سے صرف اور صرف بیداری میں ہے۔ اگر انسانوں کی بڑی تعداد اس دنیا کے اندر بیدار ہونا شروع ہو جائے
تو اس کو تمام دکھ درد سے، تمام ناکامیوں سے، تمام مایوسیوں سے نجات مل سکتی ہے۔ انسان کی اصل کامیابی کا مقصد ایک ہی ہے، وہ ہے انسان کی بیداری۔ اگر انسان بیدار ہونا شروع ہوگا تو اس کو حقیقی خوشی، حقیقی سکون، حقیقی اطمینان ملے گا۔ جی ہاں، اس دنیا کے اندر تاریخ میں جتنے بھی بزرگ ولی، صوفی، اولیاء، میسٹک گزرے ہیں، انہوں نے یہی درس دیا ہے کہ انسان اس وقت بہت ہی دکھ درد اور مایوسی کا شکار ہے۔ انسان کو وہ سکون نہیں مل رہا اپنی ذات کے اندر، انسان بہت ہی وہ خالی پن سا محسوس کر رہا ہے اس اپنی دنیا کے اندر ہی۔ یہ دنیا انسان کے لیے ہی بنی ہے، ہر چیز کائنات کی اتنی خوش خرم ہے، ہر چیز میں آپ کو ایک حسن کی جھلک نظر آئے گی، ہر چیز اپنی زندگی کو ایک بھرپور طریقے سے جیتی ہے، اس کا کھل کر اظہار کرتی ہے۔ اگر آپ کسی پھول کو دیکھو گے، اگر آپ کسی درخت کو دیکھو گے تو وہ آپ کو بالکل اسٹل سکون میں ملے گا۔ اگر آپ کسی پھول دیکھو گے تو وہ آپ کو مہکتا ہوا نظر آئے گا اور آپ کو خوشبو دے گا۔ جی ہاں، تو ہر چیز ایک پرمسرت طریقے سے جی رہی ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان جینا بھول گیا ہے۔ انسان کو اس وقت تمام دکھ درد اور فکر پریشانی میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ انسان وہ جینا بھول گیا ہے، بیدار رہنا بھول گیا ہے۔ جی ہاں، تو جو شخص بیدار ہو جاتا ہے وہ ہر فکر پریشانی، ہر سٹریس، ڈپریشن سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسے دنیا کے کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، وہ تمام دنیا کو ایک کھلونے کی مانند دیکھتا ہے اور اپنی مسرت میں وہ آزاد ہوتا ہے۔ اصل آزادی، آپ کی اصل نجات آپ کی بیداری میں ہے۔ اگر آپ اس زندگی کے اندر کچھ بڑا چاہتے ہیں تو بڑی چاہت، بڑی انتہا کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے آپ کو ایک بڑا قدم اٹھانا ہوگا اپنی ذات کے اندر۔ جی ہاں، باہر کے حالات بدل جاتے ہیں، انسان شہرت پا لیتا ہے، دولت پا لیتا ہے، انسان رتبہ پا لیتا ہے، انسان ہر چیز پا لیتا ہے باہر کی، مگر پھر بھی اس کو اندر کا ایک خالی پن سا محسوس ہوتا ہے، اس کو وہ سکون نہیں ملتا، اس کو وہ خوشی پھر بھی نہیں ملتی، کیونکہ خوشی، سکون، مسرت، جوائے آپ کے اندر ہے، آپ کی ذات کے اندر ہے۔ جی ہاں، تو جب آپ اپنی ذات کے اندر شعور کا انقلاب لاتے ہیں، اس بیداری میں بیدار ہو جاتے ہیں، خود سے آگاہ ہو جاتے ہیں، جاگ جاتے ہیں، تو آپ کامیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو یعنی کہ اپنی زندگی سے ہی واقف نہیں، اپنے حال سے ہی واقف نہیں، اپنے خیالوں سے، اپنی سوچوں سے غفلت میں جی رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ زندگی کہاں پہنچنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں منزل ہے، کہاں مقام ہے، کہاں خوشی ہے، مسرت ہے۔ آج کا انسان بس دوڑ رہا ہے، کس لیے دوڑ رہا ہے یہ بھی اس کو پتہ نہیں، اور اسی دوڑ میں نہ اس کو منزل مل رہی ہے، نہ اس کو اپنی پہچان ہو رہی ہے، نہ اس کو حقیقی خوشی مل رہی ہے۔ بس آج کا انسان اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے اور دوڑتے دوڑتے آخر پہنچ جاتا ہے موت تک، اور موت آنے تک بھی اس کو وہ نہ منزل ملتی ہے، نہ وہ مقام ملتا ہے، نہ وہ خوشی ملتی ہے، نہ مسرت ملتی ہے، نہ وہ اطمینان ملتا ہے۔ مرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ یار زندگی میں تو کچھ کیا ہی نہیں، زندگی سے تو کچھ حاصل ہی نہیں کیا۔ جی ہاں، لیکن جو شخص بیدار ہو کے مرتے ہیں تو وہ بہت ہی مسکرا کے مرتے ہیں کہ یار زندگی کو جی لیا، جو اس سے پانا تھا وہ پا لیا، جو اس سے نکالنا تھا وہ نکال لیا۔ جی ہاں، تو آپ کی بیداری میں ہی آپ کی لذت ہے، زندگی کی حقیقی لذت بیدار ہونے میں ہے، زندگی کا اصل لطف بیدار ہونے میں ہے۔ زندگی کے تمام کامیاب لوگ بیدار رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ جی ہاں، کاملیت اعلیٰ، آپ مکمل صرف اور صرف بیدار ہو کے ہی رہ سکتے ہیں۔ آپ کی پرفیکٹ لائف صرف بیدار رہنے میں ہے۔ دنیا کے تمام صوفی، بکشیوں، میسٹک، ولی، اولیاء، درویش، فقیروں نے بیداری کا درس دیا ہے کہ انسان اس وقت سویا ہوا ہے، اسے اس زندگی کی، کائنات کی، اسے اپنی حالت کی خبر نہیں کہ وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ وہ صرف اور صرف اس دنیا کے اندر اس زندگی کا تجربہ لینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس دنیا کے اندر وہ خوشی اور مسرت، شکر کے ساتھ اور گریٹفل رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو آپ اپنی زندگی کے اندر خود سے سوال یہ پوچھیں، کیا آپ اپنی زندگی کے اندر خود سے راضی ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی کے اندر خوش ہیں؟ کیا آپ زندگی کے اندر مکمل ہیں؟ اگر اس کا جواب نہ میں ملے تو پھر یہ آپ کو سوال بہت ہی اندر آپ کو گہرا لے جائے گا، اور اسی سے ہی آپ کے اندر بیداری کا جنم ہوگا اور آپ کی ذات کے اندر ایک بڑا انقلاب آنے کے لیے تیار ہے۔ جی ہاں، دنیا کی بڑی اکثریت ہے
جو اس دکھ درد سے مایوس ہو چکی ہے اور وہ ایک نئی راہ کی تلاش کر رہی ہے۔ ہر بندہ ایک نئی راہ کی جستجو میں ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کسی یعنی کہ ایسی راہ پہ چلوں جس پہ مجھے اپنی منزل مل جائے، ایسا سکون مل جائے، ایسا اطمینان مل جائے، ایسا ٹھہراؤ پیدا ہو جائے میری ذات کے اندر کہ میرے تمام سوالات ختم ہو جائیں، میری پریشانیاں، میرا اسٹریس، ڈپریشن ختم ہو جائے۔ ہر انسان اس راہ کی تلاش میں ہے۔ جی ہاں دوستو، تو اس کی راہ صرف ایک ہی ہے جو تمام ولی اولیاء مسٹک بھکشوں نے بتائی ہے، جو تمام فقیر درویشوں نے دکھائی ہے، وہ ہے بیداری کی راہ، کہ انسان اپنی غفلت سے بیدار ہو کر ہی حقیقی منزل، حقیقی مقام کو پا سکتا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ بیدار ہیں اپنی زندگی میں تو آپ بے نیاز ہو جائیں گے اس کائنات سے، اس دنیا سے، آپ بے فکر ہو جائیں گے، آپ آزاد ہو جائیں گے۔ آپ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کام کریں گے، آپ اپنے پروفیشن میں بھی کام کریں گے اور زیادہ بہتر ہو کے کریں گے۔ آپ اپنی جو آپ کی معاشی حالت ہے آپ اس کو بھی بہتر بنائیں گے اور زیادہ بہتر بنائیں گے، زیادہ بہتر طریقے سے، کیونکہ اس وقت آپ کی کنسنٹریٹ پاور، آپ کے دھیان، آپ کے فوکس کی طاقت بھی بڑھ جائے گی۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے، اگر کام کریں گے کسی بھی پروفیشن میں، تو آپ اس میں 100% بیسٹ دیں گے۔ تو جب آپ بیسٹ دیں گے تو آپ چاہے وہ معاشی سطح ہو، چاہے وہ فائنینشلی ہو، چاہے وہ اسپرچولی ہو، تو آپ ہر لحاظ سے بیدار رہ کے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اپنی غفلتوں سے بیدار ہو جائیں، اپنی ذات کے اندر خود کا مشاہدہ کریں، اپنی ذات کے اندر اپنی سوچ کو جانیں کہ آپ کی سوچ کیا ہے، آپ بننا کیا چاہتے تھے، آپ کرنا کیا چاہتے تھے اور آپ نے کیا پایا اتنا دوڑ کے، اتنا بھاگ کے، اتنی طلب میں، اتنی خواہشوں میں کیا پایا، کیا ملا۔ کیا آپ اپنے اندر اطمینان کو محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے اندر سکون کو محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے اندر خود سے راضی ہیں، خود سے مطمئن ہیں؟ جی ہاں، جب آپ ایسے سوالات اپنی ذات کے اندر خود سے پوچھیں گے تو پھر آپ کے اندر بھی ایک نیا راستہ کھلے گا جس کا نام ہے بیداری۔ جی ہاں، بڑے صدمے اور دکھ درد سے بھی یہ بیداری نصیب ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو کسی کم و بیش یہ بھی ہوتا ہے، مگر بالکل کم و بیش کہ کوئی انسان جس کو بڑے صدمے پہنچے ہو، بڑے دکھ درد ملے ہوں اور وہ زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا ہو، کبھی کبھار وہ شخص بھی بیدار ہو جاتے ہیں، درد سے بھی اس کو نجات بیداری کی راہ مل جاتی ہے، مگر ایسا بالکل کم و بیش ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ صدمے دکھ درد میں مبتلا ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے خدا کی طرف سے کہ یہ کس کو عطا کی جائے، مگر یہ بہت کم و بیش ہوتا ہے اس طرح کے درد سے آپ کو بیداری کی راہ ملے۔ جی ہاں، تو زیادہ تر آپ کو آپ کی بیداری ملتی ہے غور و فکر سے، جب آپ خود کے اوپر غور فکر کرتے ہیں، جب آپ خود سے آگاہ ہوتے ہیں، جب آپ اپنی جستجو میں نکلتے ہیں، جب آپ اپنی تلاش کرتے ہیں کہ میں کون ہوں، جب آپ اس سوال کی جستجو کرتے ہیں خود کے اندر کہ میں کون ہوں، تو پھر آپ کو اصل بیداری کی راہ ملتی ہے۔ اور دوسرا اس کا طریقہ ہے کہ اس دنیا کے اندر میڈیٹیشن، مراقبہ ایسی پاورفل ٹیکنیک ہے جس سے آپ بیدار ہو سکتے ہیں، جس سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، مراقبے اور میڈیٹیشن میں ایسی طاقت ہے جو آپ کے اندر کے شعور کو بیدار کر سکتی ہے، جو آپ کی حقیقی زندگی کو بیدار کر سکتی ہے۔ اگر آپ میڈیٹیشن، مراقبہ کرنا چاہتے ہیں تو تمام دنیا کے جو پرانے لوگ تھے، جو تمام مذاہب ہیں دنیا کے اندر، ان سب نے میڈیٹیشن، مراقبے کی ہمیں ہدایت دی ہے، انہوں نے تلقین کی ہے مراقبہ اور میڈیٹیشن کی۔ وہ اس لیے ہر مذہب نے علیحدہ اپنے طریقوں سے میڈیٹیشن، مراقبہ کرنے کی تلقین کی ہے، لیکن وہ بھی سیم ہی چیز ہے کہ آپ اپنے ذات کے اوپر غور کریں، اپنی احساسات، جذبات، خیالات کے اوپر غور کریں اور ان سے نجات حاصل کریں، اور اپنی جو آپ کے اندر وہ سورس، انرجی، خدا، بینگ ہے، آپ اس کو محسوس کریں۔ میڈیٹیشن، مراقبے کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی ذات میں بیدار ہو جائیں۔ جی ہاں، اور دوسرا طریقہ اس کائنات میں یہ ہے کہ ایک اور راستہ یہ ہے کہ آپ اس کائنات کے اندر جو ساؤنڈ آف سائلنس ہے، جو سائلنس ہے، آپ اس کی مدد سے بھی سچ تک پہنچ سکتے ہیں، وہ الٹیمیٹ ٹروتھ تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ آپ سائلنس کی مدد سے بھی بیدار ہو سکتے ہیں، آپ کو بیداری کی جھلک نصیب ہو سکتی ہے۔ جی وہ سائلنس ہے، جب آپ کبھی اگر گھومنے کے لیے کہیں دور وادیوں میں گئے ہوں جہاں پہ بالکل خاموشی ہو، آپ نے اس سکوت کو محسوس کیا ہو، اس ٹھہراؤ کو محسوس کیا ہو، کسی جنگل میں، کسی
دور دریا وادیوں میں جہاں پہ چشمے بہہ رہے ہوں اور آپ تنہا ہوں، جب آپ ایسی جگہ پہ ایسے سکوت اور خاموشی کو آپ نے محسوس کیا ہو، آپ نے نوٹس کیا ہو، تو وہ خاموشی ہے جو آپ کو بیدار کر سکتی ہے۔ اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں جنگلوں میں چلے جائیں، نہیں، بلکہ یہ خاموشی ہر جگہ ہوتی ہے، چاہے وہ شہر ہوں، چاہے وہ گلیاں ہوں، چاہے وہ محلے ہوں، چاہے وہ گاؤں ہوں، ہر جگہ یہ خاموشی موجود ہوتی ہے۔ مگر ہم اس کو زیادہ تر جو محسوس کرتے ہیں وہ آؤٹ ایریا، جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ کلیئر ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ہم اگر چاہیں تو اس کو اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں میں بھی اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ خاموشی ہر جگہ ہوتی ہے، کیونکہ آوازیں جو بھی پیدا ہوتی ہیں وہ خاموشی میں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ آرٹ آف لسننگ جانتے ہیں، اگر آپ سننے کا فن رکھتے ہیں، تو آپ اپنی ذات میں بیدار ہو سکتے ہیں، آپ باشعور ہو سکتے ہیں اس سائلنس کی وجہ سے۔ جی ہاں، جب آپ سننا شروع کرتے ہیں، صرف سننا، کچھ بھی نہیں کریں، بس بیٹھ کے سنیں کہ جو بھی آواز ہے، چاہے وہ گاڑی چل رہی ہے روڈ کے اوپر، تو اس کو بھی غور سے سنیں کہ وہ کس طرح روڈ کے اوپر آ رہی ہے، پھر آواز پیدا ہو رہی ہے، پھر وہ آواز خاموشی کے اندر ہی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ تمام آوازیں خاموشی میں پیدا ہوتی ہیں اور خاموشی میں ہی ختم ہو جاتی ہیں، اس میں ہی فنا ہو جاتی ہیں۔ تو آپ جیسے ہی آرٹ آف لسننگ کی پریکٹس کریں گے ڈیلی لائف میں، تو آپ کو ریلائز ہونے لگے گا کہ آپ اپنی زندگی کے اندر بیدار ہو رہے ہیں، آپ کے اندر ایسا پیس، ایسا سکون محسوس ہونے لگے گا جو آپ کو کسی چیز میں نہیں ملے گا۔ تو اپنی زندگی کے اندر روزمرہ عادت بنائیں کہ 15 سے 20 منٹ نکال کے صرف اور صرف سنیں جو بھی آوازیں ہیں کائنات کے اندر، چاہے وہ پرندوں کی آوازیں ہیں، چاہے وہ پانی کی آواز ہے، چاہے وہ ہوا کی آواز ہے، چاہے وہ درختوں کی آواز ہے، کوئی بھی آواز ہو، آپ اس کو توجہ سے سنیں 15 سے 20 منٹ، تو وہ آپ کو بیدار کر سکتی ہے۔ اور تیسرا طریقہ ہے انر باڈی انرجی ایکسپیرینس۔ جی ہاں، یہ ٹیکنیک بھی بہت ہی پاورفل ہے بیداری کے لیے۔ جی ہاں، تو جب آپ خود سے اکیلے بیٹھے ہوں تو اپنی ذات کے اوپر غور کریں، فکر کریں اپنی ذات کے اندر اور خود کو محسوس۔ جی ہاں، دنیا کی سب سے بڑی جو محبت ہے نا، وہ خود کو محسوس کرنا ہے، خود کو پا لینا ہے، کیونکہ یہ کائنات آپ کے اندر ہی موجود ہے۔ جب آپ خود کو محسوس کرتے ہیں تو پھر آپ اس کائنات کو محسوس کرتے ہیں، جب آپ کائنات کو محسوس کرتے ہیں تو آپ کائنات کی ہر شے سے پیار کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو سب سے اعلیٰ محبت جو ہے وہ کائنات خود کو محسوس کرنا ہے، اپنے اندر اس ذات کو، خدا کو محسوس کرنا ہے جو آپ کے اندر زندگی بن کر، آپ کا دل بن کر دھڑک رہی ہے، جو آپ کو سانس کے ذریعے زندگی دے رہی ہے۔ آپ کے اندر ایک توانائی ہے جس کو انرجی سورس، انر باڈی بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، تو جب آپ اکیلے بیٹھے ہوں تو آپ اپنی باڈی میں اس لائف انرجی، انر باڈی کو محسوس کریں، اپنے پیروں میں، اپنے ہاتھوں میں، اپنے گھٹنوں میں، اپنی ٹانگوں میں، آرام سے ایک ایک چیز کو 1-1 منٹ تک جب آپ اس کو محسوس کریں گے بڑے دھیان سے، غور سے، تو آپ کے اندر بیداری پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی لائف بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ کو ایسا فوکس ہوگا، آپ کا گہرا فوکس ہو جائے گا، اور اس آرام سے جب آپ جسم کے ہر پرزے کو اپنی گہرائی سے جب محسوس کریں گے، اس الائیونیس کو، انر باڈی کو، باطنی بدن کو، تو آپ کا جسم بالکل جو ہے وہ ریلیکس ہو جائے گا، آپ بالکل ایزی ہو جائیں گے، اور اس کے فزیکلی اور مینٹلی اتنے فوائد ہیں جس کی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج کل سائنس بھی یہ بتا رہی ہے کہ جب انسان اپنے جسم کو محسوس کرتا ہے، ایک ایک پرزے کو، تو اس کو اتنے فائدے ہوتے ہیں، آپ کی صحت اچھی ہو جاتی ہے، آپ کے فیس جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، آپ کا جو امیونٹی سسٹم ہے وہ بھی کافی بہتر ہونے لگتا ہے، اور آپ چاہے جتنی بھی عمر میں ہو، آپ جوان ہونے لگتے ہو، آپ کو آپ کے اندر تر و تازگی آ جاتی ہے۔ تو یہ ٹیکنیک بھی آپ کو روزانہ 10 منٹ تک کرنی چاہیے کہ اپنے انر باڈی انرجی کو فیل کرنا چاہیے روزانہ، یہ آپ کی بیداری کے لیے بہت اہم ہے۔ اور آخری ہے کائنات کی تخلیق کو غور سے دیکھنا۔ جی ہاں، تو یہ کائنات جو ہے بہت بڑی ہے، اس کائنات کے اندر آپ جب آسمان کو دیکھتے ہو تو یہ وسیع ترین ہے، جب آپ زمین کو دیکھتے ہو کہ
غور سے تو آپ کو حیرت انگیز ایسی چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ آپ ان کے بارے میں بیان تک نہیں کر سکتے. آپ کو ایسی فیلنگس ہوتی ہے اس کائنات کے حوالے سے کہ آپ اس کو تصور میں نہیں لا سکتے. اس کائنات کے اندر اس قدر حسن کی تخلیق کی گئی ہے, اس قدر کاریگری کی گئی ہے اس سپر انٹیلیجنس کی طرف سے, جو یعنی کہ دانا خدا ہے اس کی طرف سے. ہر انسان خدا کی تخلیق میں ہر شے میں ایک کاریگری ہے, ایک حسن ہے. جب آپ اس کا غور سے مشاہدہ کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں غور سے, تو آپ کے اندر ایک ایسا سکون, ایسا مزہ, ایسی مسرت پیدا ہو جاتی ہے جو کہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے. جی ہاں, تو جیسے ہی آپ اپنی روزمرہ زندگی کے اندر آبزرویشن کی عادت بنائیں, اس کائنات کو غور سے دیکھیں, آسمان کو, پھولوں کو, پرندوں کو, بہتے ہوئے چشموں کو, شفاف فلور کو, کریسٹائل کو, جب آپ اس کائنات کی خوبصورتی کو نوٹس کریں گے تو آپ کو ہر شے میں ایک بیداری کی جھلک نصیب ہوگی. آپ کو ہر شے میں بیداری کی راہ ملے گی, اور یہ بھی طریقہ ہے بیداری کو پانے کا. جی ہاں, تو جیسے ہی آپ اس کائنات کو بقیہ لوگوں سے الگ طرح سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں, اس کو غور سے دیکھتے ہیں, اس کے حسن کا مشاہدہ کرتے ہیں, تو آپ کی ذات میں ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے. اور وہ روشنی ہوتی ہے شعور کی روشنی, جو آپ کو تمام دکھ درد سے نجات دیتی ہے, تمام مایوسیوں سے نجات دیتی ہے, آپ کو حقیقی منزل, اپنے حقیقی مقام تک جوڑ دیتی ہے. تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو اختتام پر پہنچی. دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کو بڑا مزید کریں, لیکن انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں. ہم اور بھی ویڈیوز پیش کرتے رہیں گے اچھے موضوعات کے حوالے سے. آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ ہم مزید ویڈیوز آپ کے لیے پیش کرتے رہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.